أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من دابة لا تحمل رزقها اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں چوپائے ایسے ہیں کہ وہ اپنا رزق نہیں اٹھا کر رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ سب کی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر وہ آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنایا زمین و آسمان کو، کس نے پیدا کیا، کون ہے وہ؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کون ہے وہ جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ یہ سب کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ نے یہ کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں بھاگے جاتے ہیں، کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، اس کی موت، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے پھر تمام صفات الوہیت، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد
مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 63 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر، یہ جو لوگ آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں ایک ہی جواب دیجیے۔ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر مختلف جوابات دے چکے تھے، اب آخری جواب یہی تھا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کافی ہے۔ اگر میں سچا ہوں تب بھی اللہ جانتا ہے، اگر میں سچا نہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے اسی گواہ بناتے ہیں جو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر میں سچا نہ ہوتا تو پھر اب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے انتقام لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے عزتوں سے نوازتے جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی ایک اور بری خصلت کہ اللہ کے پیغمبر سے کہتے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں تو پھر جھوٹوں پر تو اللہ کا عذاب آتا ہے، ہمارے لیے پھر عذاب مانگیے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے۔ عذاب مانگتے تھے تو اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر ان سے کہیے اگر اللہ نے عذاب کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ابھی ان پر عذاب آ جاتا، لیکن اب یہ انتظار کریں وقت مقررہ کا، جب وقت مقررہ آ جائے گا تب ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عذاب آ گیا، اچانک عذاب آئے گا، یہ بے خبری میں ہوں گے، شعور بھی نہیں ہوگا، پھر کہیں گے کہ یہ کیا ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہجرت کا ذکر فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ لوگ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، یہاں پر رہ کر احکامات پر عمل بھی نہیں کرنے دیتے، عبادات نہیں کرنے دیتے، تو میرے پیغمبر ایمان والوں سے کہیے ہجرت کر جائیں، میری زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور جگہ پر چلے جائیں جہاں میری عبادت اچھے طریقے سے ہو سکے، کیونکہ میں اپنی عبادت کے اندر کمی نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرمایا ہجرت کر جاؤ، میری زمین بڑی وسیع ہے، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، میرے پیغمبر آپ ہجرت کریں، یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ساری زندگی کوئی دنیا میں نہیں گزارنی بلکہ موت آنی ہے، پھر حساب کے لیے بھی تو پیش ہونا ہے انہوں نے، اس لیے ہم خود ان سے حساب لیں گے، جو بھی انہوں نے ایمان والوں کو پریشان کیا ہے ہم ان سے حساب لیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے تسلی نازل فرمائی کہ جو لوگ مصائب پر، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت میں بالا خانے عطا فرمائے، اعلیٰ درجے عطا فرمائیں گے اللہ جنت میں، جس کے نیچے نہریں بھی چلتی ہوں گی، بہت اچھا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے اور بہت اچھی جگہ ہے۔ اب اللہ رب العزت ایک بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جس وقت ایمان والوں نے ہجرت کی
تو ہجرت کرتے وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر، اپنا تجارت، اپنا کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے، ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی تجارت جو چل رہی ہوتی ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے، مال سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ ہجر سے ہے نا، ہجر کا مطلب جدائی، جدائی پڑ جاتی ہے ہر چیز میں، تو جدائی کوئی آسان ہے؟ آج کسی کو گھر چھوڑنا پڑ جائے کوئی آسان کام ہے؟ اور اس وقت جو حالات تھے وہ تو اور زیادہ مشکل تھے، چند ایمان والے ہیں، باقی سارے پریشان کرنے والے ہیں، آئے تو گھر چھوڑ کر کسی اور کے پاس بندہ چلا جاتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے کہ گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو جس وقت ہجرت کرنے لگے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم سب کچھ تو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کہاں سے پھر روزی کہاں سے آئے؟ کاروبار تو یہاں پر ہے سب کچھ۔ تو اس کی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی، جواب دیا، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنے اوپر لاد کر نہیں پھرتے، یعنی ان کے پاس رزق نہیں ہوتا، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی اللہ رزق دے گا۔ تو رزق کی جو ہے وہ پریشانی نہیں لینی، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو روزی کے معاملے میں فرمایا پریشان نہیں ہونا، اسباب سے نظر ہٹائیے، مسبب پر نظر کیجیے، وہ خود اسباب بنا دے گا۔ فرمایا مکہ کے اندر جو تمہارے اسباب تھے روزی کے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، اب جب تم اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہو تو فرمایا کہ اب بھی وہی مسبب ہے، کوئی مسبب بدل نہیں گیا، وہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور تمہیں پہلے سے اچھا عطا کرے گا۔ اور پھر کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام جس وقت ہجرت کے بعد واپس لوٹے تو حاکم بن کر لوٹے تھے، حکومت تھی کتنی جگہ پر، صحابہ کرام فاتح مکہ بن کر نبی علیہ السلام لوٹے ہیں، تو اللہ نے پہلے سے زیادہ روزی عطا فرمائی۔ لیکن ہجرت مشکل ہے، ہجرت کر کے جہاں پر بندہ جاتا ہے تو بعض اوقات وہاں پر آب و ہوا بھی نہیں موافق آتی، پریشانی بن جاتی ہے۔ جہاں بندہ رہتا ہے اپنے وطن میں وہ آب و ہوا موافق آ چکی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی جب ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو انصار نے استقبال کیا، کوئی کہتا تھا نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے، کوئی کہتا نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں مہمان بنے، ہر انصاری کی یہ خواہش ہوتی، استقبال کے لیے روز آیا کرتے اور مدینے کے دخول جہاں پر ہوتا وہاں پر داخل کھڑے ہو جاتے، لیکن نبی علیہ السلام نہ پہنچ پاتے، سفر پیدل ہوا کرتے، سواریاں یہ دوسری، تو مکہ سے مدینے کا کافی سفر بنتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہونے لگ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صحابہ کرام تو بیمار ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ان صحابہ نے تیرے دین کی خاطر ہجرت کی ہے، تو یا اللہ جس طرح مکے کی آب و ہوا ان کے لیے موافق تھی، یا اللہ اسی طرح مدینے کی آب و ہوا کو ان کے موافق بنا دے۔ تو آب و ہوا موافق ہو گئی، سارے صحابہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔
پھر اس کا نام مدینۃ الرسول پڑ گیا، پہلے اس کو یثرب کہا کرتے تھے، یثرب۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے اثر دکھایا، سب شفا یاب ہوئے، پھر وہ یثرب نہ رہا، پھر مدینۃ الرسول بن گیا، خوشیوں والا شہر بن گیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ تسلی رکھیے، رزق میں نے دینا ہے، روزی میں نے دینی ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ زاریات میں بھی بیان فرمایا ہے، یہ پارہ نمبر 27۔ صفحہ نمبر 627، صفحہ 627، سورۃ الزاریات، آیت نمبر 22۔ صفحے کا درمیان ہے جی، صفحہ 627 نکالنا ہے جی۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں سے تمہاری روزی کے اللہ فیصلے فرماتے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے۔ ایک ورق آگے نکالیں جی، یہ سورت جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہ بھی دیکھیں، سورت ختم ہو رہی ہے اور سورت کی آیت نمبر 56، سورت زاریات کی آیت نمبر 56، صفحہ 629، ایک ورق آگے نکالنا ہے بس، زیادہ نہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور آج تو لوگوں نے مقصد کھانا پینا، گھومنا، سیر کرنا، عیش و عشرت اس کو بنا لیا ہے نا، دنیا میں آنے کا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ بے وقوف ہیں لوگ جو یہ مقصد بنا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، محروم ہیں۔ فرمایا جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نے ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے ان سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ ہمیں کما کما کر کھلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے رزق کا مطالبہ تو نہیں کیا، یا یہ تو نہیں کہا کہ تم کماؤ اور کما کما کر ہمیں کھلاؤ۔ فرمایا ہمیں یہ مطالبہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ صرف کیا ہے؟ عبادت۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالی ہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے، نہایت قوت والا ہے۔ سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ رزاق اللہ ہی ہے، رازق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ۔ رازق رزق پہنچانے والا اور رزاق بہت زیادہ رزق پہنچانے والا۔ تو فرمایا کہ رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو رزق جب اللہ نے دینا ہے تو فرمایا پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں ایمان والے؟ ہجرت کرنے کے بعد بھی اللہ ہی روزی کے بندوبست فرمائیں گے۔ فرمایا کہ تم یہ جانوروں کو نہیں دیکھتے کہ جانوروں کو کون رزق دیتا ہے؟ کبھی کوئی جانور بھوکے سوئے ہیں؟ فرمایا شام کو جب واپس جاتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں
کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے کچھ پھل کھانے لگے۔ مجھے بھی کہا کہ آپ بھی کھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو بھوک ہے، میں آج 4 دن کے بعد کھانا کھا رہا ہوں، چوتھے دن میں آج کوئی چیز کھا رہا ہوں۔ کتنے دن کے بعد؟ 4 دن کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کے پاس خزانے ہیں۔ اگر نبیوں کے پاس خزانے ہوتے تو اللہ کے نبی بھوکے رہتے، فاقے کاٹتے؟ امام الانبیاء ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں چوتھے دن آج کھا رہا ہوں، 4 دن میں نے کوئی چیز نہیں کھائی، 3 دن۔ تو اس لیے مجھے تو بھوک ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ مجھے بھوک ہے، اور جس کو بھوک لگ جائے وہ حاجت روا اور الہ نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا اور داتا اور دستگیر معبود نہیں ہوا کرتا۔ معبود، داتا و دستگیر وہ ہوتا ہے جو بھوک سے بھی پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، اسے بھوک بھی نہیں لگتی، کھانے کی بھی ضرورت نہیں، اور اللہ کے نبی تو کھاتے رہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ مجھے بھوک لگ گئی ہے، یعنی میں کھانے کا محتاج ہوں، اور جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ نوری نہیں ہوتا، وہ بشر ہوا کرتا ہے۔ نوری بھی کھانے سے پاک ہے، فرشتے کوئی کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے آ گئے تھے، حضرت جبریل نے جب کھانا بنایا حضرت ابراہیم نے فرشتوں کے سامنے رکھا، وہ کھا رہے تھے؟ نہیں کھا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نوری تھے، اور نوری کھاتا۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اور آج میں چوتھے دن کھا رہا ہوں، 3 دن کے بعد آج چوتھا دن ہے، آج میں کھا رہا ہوں، اور جو کھا رہا ہو وہ نور نہیں بشر ہوا کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے، ہیں صاف مسئلے اللہ نے بیان فرمائے، اللہ کے پیغمبر نے خود بیان فرمائے، پھر جھگڑے کس بات کے؟ بہرحال اللہ کے پیغمبر نے جب فرمایا نا حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ بھی کھائیے، فرماتے رہے مجھے بھوک نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرمانے لگے عبداللہ اگر میں اللہ سے دعا کروں نا، اللہ تعالیٰ کیسر و کسرا سے زیادہ ہمیں عطا کر دیں، لیکن مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ جس دن میں کھانا کھاؤں اس دن میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں اس دن اپنے رب سے مانگوں۔ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، کیونکہ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اللہ سے مانگنا پسند کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کریں کہ جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح انسانوں کو رزق عطا فرمائے۔ پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا پرندوں کی طرح اللہ انسانوں کو رزق عطا فرمائے۔ اگر انسان اللہ پر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے اس طرح بھروسہ کرنے لگ جائیں، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو اپنے کاروباروں پر ہے۔ کاروبار ٹھیک ہے تو رزق ٹھیک آئے گا، کاروبار ٹھیک نہیں تو رزق ٹھیک نہیں آئے گا۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ پر بھروسہ تو یہ گلے سے اوپر اوپر ہے، گلے سے اوپر اوپر، گلے سے نیچے جب بھروسہ ہوگا نا تو پھر دیکھنا کیسے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تو فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیسے بندہ کہہ سکتا ہے نہیں اللہ کے پاس رزق کے خزانے نے، کہیں اور سے مانگنے جائے؟ فرمایا جن سے تم رزق مانگتے ہو ان الذین انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ فرمایا جن سے تم رزق مانگتے ہو وہ رزق کے مالک نہیں ہیں،
وہ سب میرے محتاج ہیں، وہ بھی مجھ سے رزق مانگتے تھے زندگی میں، مجھ سے رزق مانگو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا رزق کا مالک میں ہوں، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یرزقھا وایاکم وہو السمیع العلیم، فرمایا وہی سب کی سننے والا ہے اور سب کی جاننے والا ہے، جب تم اس سے مانگو گے وہ تمہاری سنے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ اب جو 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، یہ آیتیں دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، لیکن علی سبیل الاعتراف من الخصم، یعنی وہ دلیلیں ہیں کہ جن کو مقابلے والا بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، اور زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو میرے پیغمبر یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ ہی ہے۔ مشرک بھی مانتے ہیں، مشرک مانتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ آج کا مشرک اگرچہ نہیں مانتا، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ مانتے تھے۔ آج کا مشرک تو اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ یہ سب باتیں بھی کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہی کرتے ہیں، قبر والے ہی کرتا ہے، ہمارے پیر ہی کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کم از کم اتنا تو مانتے تھے کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، کم از کم اتنا تو وہ یقین رکھتے تھے۔ آج کا مشرک کہتا ہے نہیں، موت و حیات کا مالک بھی ساڈا پیر ہی ہے۔ تبھی تو وہ میں نے پہلے بھی سنایا نا، ایک مولوی بیان کر رہا تھا، کہتا ہے کہ میں آج شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کہتے ہیں نا یہ، لیکن یہ بدماش اتنے ہیں کہ مانتے ان کی بھی نہیں، ان کے نام کی 11ویں تو دیتے ہیں، لوگوں سے لے لے کر کھاتے ہیں ان کے نام کا، مانتے ان کی بھی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہوتے ہیں اللہ کی نبی کے پیدا ہونے کا۔ مانتے ان کی بھی نہیں، بس صرف ان کے نام کا کھا رہے ہیں، لے لے کر کھاتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں بیان کر رہا تھا وہ مولوی سٹیج پہ بیٹھ کے، کہتے ہیں آج آپ کو ایسی کرامت سنانے لگا ہوں جو آپ آج تک سنی نہیں آپ نے۔ وہ کرامت کیا تھی؟ کہتا ہے کہ شیخ صاحب سے جو صبح آ کر مصافحہ کر جاتا تو سارا دن اس پر موت نہیں آتی۔ کرامت سنا رہا ہے، سارا دن وہ بندہ مرتا نہیں تھا۔ ایک عورت آ گئی بچے کو لے کر، اس نے مصافحہ کروایا، گھر چلی گئی واپس، بچے کی روح پرواز کر گئی، بچہ مر گیا۔ یہ بچے کو اٹھا کے واپس آ گئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے، کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مصافحہ جو کر جائے صبح کے وقت تو شام تک اس پر موت نہیں آتی، سارا دن وہ مرتا نہیں، میرا بچہ تو مر گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہیں پر جو ہے وہ یوں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ یوں مارا کہ اسرائیل جتنی بھی بندوں کی روحیں لے کر جا رہا تھا ساری روحیں واپس لے لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں گمراہی کا کس نتیجے پر پہنچا یہ بندہ۔ مشرکین مکہ کم از کم یہ تو مانتے تھے کہ موت و حیات کا مالک کون ہے، یہ بدماش یہ بھی نہیں مانتے کہ موت و حیات کا مالک کون ہے۔ یہ موت حیات بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں مانتے ہیں کہ ان کے پاس ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کون ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر ان سے کہیے کہ کہاں پھرتے جاتے ہو، کیوں پھر لات منات عزا حبل کو پکارتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہی آیات ہیں۔ ایک اور جگہ بھی حوالہ دیکھ لیں،
نکالیں جی سورت یونس نکالیں جلدی جلدی، سورت یونس پارہ نمبر 11، صفحہ نمبر 256، صفحہ 256، سورت یونس کی آیت نمبر 31۔ یہ دیکھیں وہ جو ابھی میں نے آپ کو بات سنائی ہے نا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، یہ وہ بات اس آیت میں آ گئی ہے۔ 256 فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، فرما دیجئے میرے پیغمبر پوچھئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے زمین سے رزق دیتا ہے، اور کون ہے وہ جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے، زندے کو مردہ سے، یعنی موت و حیات کا مالک کون ہے؟ تو فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھئے کون ہے جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، میرے پیغمبر یہ ضرور کہیں گے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ موت و حیات کا مالک، زمین و آسمان سے روزیاں دینے والا، کانوں آنکھوں کا مالک، ساری کائنات کا نظام چلانے والا۔ فرمایا یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، یہ جواب دیں گے اور مانیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو میرے پیغمبر ان سے پھر کہیے افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب سب کچھ مانتے ہو پھر تم کیوں جو ہے وہ غیر اللہ کی پکار کرتے ہو؟ پھر کیوں جاتے ہو بتوں کے سامنے، کیوں جھکتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا جس کا ذکر سورۃ الزمر میں ہے، جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور ان سب کا اقرار کیا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ پھر بت، یہ سارا نظام، یہ بت بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہ کیوں ہے جی؟ تو انہوں نے جواب دیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں، ہم ان کا واسطہ ڈالتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا پکے مشرک، پکے کیا ہیں؟ عقیدہ صرف کیا تھا؟ سب کچھ مانتے تھے کہ کون کرتا ہے، لیکن ان بتوں کو کیوں پکارتے ہو؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم گناہگار ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری اللہ سنتا کوئی نہیں، ان کی اللہ موڑتا کوئی نہیں، یہ صرف عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا پکے مشرک ہیں، ان پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے ان پر۔ اور آج کا مشرک اگر ان کے عقیدے سے بھی بڑھ کر غلط عقیدہ بنائے تو وہ جنتی ہے، وہ بھی جنتی نہیں، وہ بھی پکا جہنمی ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ کا عقیدہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مشرک کہا وہ یہی تھا کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور جو آج مثالیں دیتا ہے کہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، جج کو ملنا ہو تو وکیل کرنا پڑتا ہے، تو وہ مثالیں دینے والا بھی پکا جہنمی ہے، وہ مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی پکا کیا ہے؟ اسے بھی ہم جنتی نہیں کہہ سکتے۔ کہ جب اللہ نے مشرکین مکہ کو اس وجہ سے مشرک کہہ کر جہنمی قرار دیا ہے، تو پھر آج ہم لوگوں کو کیسے جنتی کہہ سکتے ہیں جن کا عقیدہ وہی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا؟ قبر والے کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے بڑی عبادت کی ہے، اس لیے اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم ان کے آگے آ کر رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے جس کی اللہ کے ہاں فرمایا کہ
کوئی معافی نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق بڑھانا کم کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے جی؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے سورۃ الشورى میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں سب کو امیر بنا دیتا نا، سب کے پاس پیسے ہی پیسہ ہوتا، غریب نہ ہوتے لوگ، تو زمین کے اندر یہ سرکش بن جاتے، زمین کے اندر فسادی بن جاتے۔ اس لیے زیادہ پیسے کا آ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ زیادہ دولت کا آ جانا اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اس لیے پھر زیادہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے زیادہ۔ کہ بندہ کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہونا چاہیے، بڑی دولت ہونی چاہیے، پہلے بندے کا یہی دل کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاؤں، لیکن بعد میں شیطان ایسے حملے کرتا ہے کہ پھر دل نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا نا، پہلے بڑا نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ کے نبی کی محفل میں بھی بیٹھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، نیک تھا۔ فرمایا اللہ کے سامنے میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع مال دے اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے پہلے منع فرمایا، اس نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے اسے مال دیا، ڈھیر مال دیا، لیکن آہستہ آہستہ نمازیں پڑھنے چھوڑ گیا۔ پہلے ہفتے کے بعد آتا تھا، پھر 2 ہفتے کے بعد آنا شروع کر دیا، پھر 3 ہفتے کے بعد، پھر صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے زیادہ مال کا آ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑے مال پر اکتفا کیا کریں۔ والا انسال تہمن نزل من السماء، فرمایا اگر ان سے آپ سوال کریں نا زمین و آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کون کرتا ہے، بنجر زمین کو فرمایا کہ زندگی کون بخشتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ قل الحمدللہ، فرمایا کہ جس وقت زمین کو زندہ کر کے اس میں سے فصلیں اگانے والا اللہ ہے، تو پھر زمین سے آئی ہوئی فصل میں حصہ بھی اللہ کے نام کا نکلنا چاہیے، کسی قبر والے کے نام کی ڈھیری نہیں نکلنی چاہیے۔ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب